نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہر شعبے میں، کاروبار میں، گھر میں، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مسئلہ، سوال آتا ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے سنبھالیں موجودہ حالات کے پیش نظر۔ اس دور میں بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسے فتنے ہیں جو پہلے پیش نہیں آئے تھے، اور اب ان فتنوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں کلی طور پہ متاثر ہو رہی ہیں۔ صرف کاروبار میں نہیں، صرف گھر میں نہیں، صرف معاشرے میں نہیں، صرف معیشت میں نہیں، ہر جگہ۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل فون ہے اور اس کے اندر مختلف فیس بک اور میٹاورس اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سوشل میڈیا پورا، ٹویٹر اور انسٹاگرام، اور ان کے ذریعے کیسے کیسے عجیب مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ مسائل صرف ہماری گھریلو زندگی تک محدود نہیں ہیں، ہمارے بچوں تک محدود نہیں ہیں، ہمارے میاں بیوی کے تعلقات تک محدود نہیں ہیں۔ آج ان نے یہ اتنے زیادہ یہ سوشل میڈیا ہمارے اندر صلاحیت کر گیا ہے کہ آج ہمارا عقیدہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ یہ بات تھوڑی سی غور سے سنیے گا، کیونکہ فقیر کا ہمیشہ مقصد یہ رہتا ہے کہ بات اس نظریے سے کی جائے اور دوست احباب، بہنیں، بچیاں اس نیت سے اور اس نظریے سے سنیں کہ یہ جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں آج کے دور کے، یہ کیسے حل ہوں گے، اور یہ جو بات ہم سن رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر انشاءاللہ ہمارے موجودہ حالات، مسائل کا حل انشاءاللہ ہمیں ملے گا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حل آ چکے ہیں۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو، پہلے اس بات پہ ایمان لانا، یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہمیں بتا دیا ہے، قرآن پاک کی صورت میں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ تم یہ دو نصیحتیں، قرآن پاک اور یہ جو سنت اور حدیث مبارک، ان دو رسیوں کو پکڑ لو، بلکہ دو کیا، ایک ہی رسی ہے، اس کی دو کڑیاں ہی سمجھ لیجئے، تو تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور آج بھی حل یہی ہے۔ اب پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اب آپ خود ایک منٹ کے، اور ایسے کئی چیلنجز ہیں آج کے دور میں مختلف۔ دوسرا دیکھیں، انہی چیزوں سے ایک تعلق رکھتا ہوا آپ کے بچوں کا مسئلہ، اگر آپ اسکول میں ڈالیں تو مریں، نہ ڈالیں تو مریں، نہ ڈالیں تو کیا کریں، ہوم اسکولنگ کریں، وہ ان اٹ سیلف ایک چیلنج ہے۔ بچے پھر ٹیم ورک نہیں سیکھتے، دوسرے مسائل آ جاتے ہیں۔ ڈالیں تو آج ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن کو سلو پوائزننگ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے، کیا ہمارے نظام تعلیم سے، پوری دنیا کے نظام تعلیم سے آپ دیکھ لیجئے، کیا انسانیت میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں؟
بظاہر مادیت میں تو بہت ترقی ہو رہی ہے، انسان چاند تک پہنچ گیا. ہم جب چھوٹے تھے تو یہی بڑی بات تھی کہ پورے گھر میں اگر ایک ٹیلی فون لائن ہوتی تو بہت بڑی بات تھی. کراچی سے لاہور بات کرنی پڑتی تو کال بک کرانی پڑتی تھی. یہ زمانے جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا. چاہے جا کے امریکہ بات کرنی ہوتی تو پہلے کال بک کروائیں اور وہ پوچھتے تھے کتنے منٹ بات کریں گے اور کس ٹائم بات کریں گے، تو آپ بتاتے تھے 3 بجے 4 منٹ کے لیے بات کریں گے. اور پھر 3 بجے آپریٹر کا فون نہیں آتا تھا اور گھنٹوں آپ لگے رہتے تھے کہ بھائی کیا ہوا ہماری کال کا. عجیب. اور آج کہاں یہ ترقی پہنچ گئی کہ آپ 1 منٹ میں واٹس ایپ کھولتے ہیں، پیسے بھی اتنے نہیں لگتے، اور آڈیو کال کیا ویڈیو کال کر لیتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہیں بھی. مادیت نے تو بہت ترقی کر لی مگر انسانیت نے ترقی نہیں کی. اب یہ نقطہ سمجھیے، انسانیت کی ترقی، انسانیت کی ترقی صرف ایک جگہ پہ نہ ہے، وہ جگہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ زندگی جس کو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین زندگی فرماتے ہیں، محبوب آپ کی زندگی میں یہ جو نمونہ اسوہ حسنہ ہے یہ بہترین نمونہ ہے. یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ نمونہ کیا صرف عبادات تک تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم عمومی طور پہ جب سنتوں کے حوالے سے کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں کچھ معلوم کرنا جاتے ہیں تو زیادہ یہی ہوتا ہے کہ جی فلاں عمل میں کیا سنت ہے، فلاں وقت کی کون سی مسنون دعا ہے. وہ تو ساری چیز ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، وہ تو ہے. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا تو اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے، بہت وہ تو واضح ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے وہی بہترین ہے. مگر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ کیا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات صرف عبادات سے تعلق رکھتی ہے. میں نقطہ بار بار عرض کرتا ہوں کیونکہ آج اس ایک نقطے کی سمجھ میں بڑا فقدان ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک صرف رات کے سجدوں سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ بھی ہیں، اس میں انکار ہرگز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی، اللہ عمر میں برکت نصیب فرمائے، علم میں برکت نصیب فرمائے، جان مال اولاد میں برکت نصیب فرمائے ہماری باجی زبیدہ کو، کہ جو انہوں نے یہ دروس اتنے سالوں پہ محیط ہیں، یہ دروس سیرت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا، سیرت مبارک کو بیان کرنا. اور پھر آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا اپنے محبوب کے ذکر سننے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، ایسی مجلس کے لیے چنا جہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ایسی مجلس کے لیے چنا جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ایسی مجلس میں آنا جہاں اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے. عجیب، یہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں، نہیں، میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے آپ کو چنا ہے. ورنہ اس شہر میں لوگ کم ہیں مگر تھوڑے سے ایسے ہوتے جن کو اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے. یہ وہ مجالس ہیں جن کو یقین سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک بھی اپنی رحمت کی اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے. تو کتنی بڑی سعادت آپ سب کو رہی اور انشاءاللہ آگے بھی نصیب فرمائے ایسی مجالس میں. اور یہ مجلس کیا تھی؟ اس میں ذکر حبیب بھی تھا، اس میں فکر حبیب بھی تھا، اس میں اس سیرت کے بیان میں نظریہ حبیب بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقے بھی اس کے اندر تھے. اور طریقے صرف پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف طریقے عبادات کے نہیں، وہ بھی ہیں ٹھیک ہے، مگر معاشرت کے طریقے، محبت کے طریقے، اپنے گھر والوں سے کس طرح رویہ رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے، اپنے دوست احباب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کس طرح تربیت کرنی ہے، معاشرے میں معاملات کیسے رکھنے ہیں، اخلاق کیسے رکھنے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کیسا رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رویے کیسے رکھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سیکھنے کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ بات خاص طور پہ ایسے دروسوں میں جب آئیں بالخصوص تو نیت ہو کہ میں اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ظاہر باطن جو ہے وہ عطا فرما دے، ظاہر کی انوارات بھی عطا فرما دے، باطنی انوارات بھی عطا فرما دے، ظاہری فکر بھی عطا فرما دے، باطنی فکر بھی عطا فرما دے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ اس کے باطن پہ تو پوری تفصیلی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، کوئی کرنے والا ہو تو، اور کوئی سننے والا ہو تو، سمجھنے والا ہو تو. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو یہ ذکر ان مجالس میں اتنے عرصے آپ نے سنا، آپ کے کانوں میں گیا، آپ کے قلوبوں میں گیا، آپ کی ارواح کے اندر یہ داخل ہوا ہے. یہ عام ذکر نہیں ہے، یہ عام ذکر نہیں ہے، کسی دنیاوی چیز کا ذکر نہیں ہے. یہ ذکر کس کا ہے؟ رحمت للعالمین کا، محبوب رب العالمین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، کوئی معمولی چیز ہے؟ تو آپ کو پہلے مبارک آپ سب کو ہے کہ اللہ نے اپنے اس عظیم الشان اپنی اس مجلس کے لیے آپ سب کا چناؤ کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ آگے بھی آپ سب کو اسی طرح چنتا رہے، بڑھاتا رہے، ظاہری باطنی انوارات تجلیات سے نوازتا رہے. اور کتنی بار آپ خود سوچئے کہ باجی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سب نے اس کو سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوگا. پتہ نہیں کتنی بار اللہ پاک کی تجلیات رحمت اس مجلس پہ ان سننے والوں پہ گری ہوگی، ان کی ارواح پہ گری ہوگی. آپ سب کی روحوں نے اس کو محسوس کیا ہوگا. ظاہر نے کتنا کیا ہو نہ کیا ہو، مگر باطن میں آپ کی روح نے یہ سب محسوس کیا ہوگا. اور یہ قیامت میں بھی آپ کا اثاثہ ہے. جب آپ قیامت میں حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ آپ کا اثاثہ ہوگا، اور عظیم الشان اثاثہ ہوگا، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اب عرض یہ مختصر یہ کہ وقت بھی کم ہے، مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ان دروسوں میں آپ کو ملا کیا؟ صرف ہم نے سنا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، اب ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے اور اس سے عکس کرنا ہے کہ اس سیرت کے آئینے میں ہم اپنے موجودہ حالات کو کس طرح فیس کریں، ہم کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کریں. جو چیلنجز ہمیں آ رہے ہیں کیا کریں، ہمارے آپس کے تعلقات میں جو مسائل آ رہے ہیں وہ سیرت کی روشنی میں ہم نے حل کرنے ہیں. جو خود سمجھ میں آ جائے بہت اچھا، نہیں ہے تو ہم اہل اللہ سے، علماء کرام سے رجوع کریں اور ان سے سمجھیں کہ باجی کے پاس جائیں، پوچھیں کہ باجی یہ آپ رہنمائی فرما دیں، فلانا مسئلہ ہمارا آ رہا ہے، بچوں کے ساتھ یہ آ رہا ہے، آج کل مسائل ہیں گھروں میں، اسکول کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یہ اسکول میں مسئلہ آ رہا ہے، اس کو کس طرح حل کریں. قرآن اور حدیث ایسے مسائل کا کس طرح حل دے کے گئی ہے. آگے جو مجتہدین ہیں وہ دیگر نئے مسائل میں کس طرح رہنمائی کر کے گئے ہیں. کیونکہ آج کے مسائل کا ہماری عقل کے پاس نہیں ہے، عقل تو دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح یہ رکے گا. اب جو عقل سے بڑھ کے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور ہماری عقل اس کو حل نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں اس جگہ سے رجوع کرنا ہے جو عقل سے بڑھ، جس کی ابتدائی عقل سے اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟
حدیث مبارکہ اور قرآن مجید ہے، جس کا جس کی بنیاد شروع ہی ہماری عقلوں سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ نقطہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کہ بھائی قیامت تک میں ہی آخری نبی میں ہی ہوں الحمدللہ، تو اور یہ کتاب دے گئے، سنت دے گئے، تو حقیقتاً قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اب صرف ہمیں ان کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ تھوڑا فہم تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص ایک تو اول جیسے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر اس کے اندر تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور فکر کرنے کی ہم اس سوچ کو اپنے اندر کیسے لے آئیں۔ دیکھیں ایک تو ظاہری اعمال ہے، وہ لانا آسان ہے کہ آپ نے مسواک رکھ لیا ہے، آپ نے مہندی لگا دی، آپ نے چپل سیدھے پیر میں پہلے پہن لی، کپڑا اس طرح پہن لیا، 3 بار جھاڑ لیا، یہ بھی سنت بڑی عظیم ہے، اور مگر یہ آسان ہے۔ مگر جہاں اعمال محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، وہاں فکر محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت ہے، وہاں سوچ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ جو سنت اپنانی ہے ہم نے کیا صرف ظاہر کی اپنانی ہے؟ ظاہر کا اعتبار نہیں ہوتا، ظاہر ضروری ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق ظاہراً مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، باطن خالی ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ گو ظاہر ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ اگر اقرار زبان سے اقرار ہو گیا، دل نے تصدیق نہ کی تو سب بیکار ہو گیا۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آج کے مسائل کا نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے صرف اعمال محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لیا جائے، بلکہ فکر محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوچ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی جائے۔ اور اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں اہل اللہ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے علماء کرام کی، علماء ربانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آپ لوگ تو بے پناہ خوش قسمت ہیں کہ زبیدہ باجی تک آپ کی بڑھیا آرام سے رسائی ہے۔ اللہ پاک نے تو ان کو بہت یہ تو اب اپنا بخاری شریف کے استاد ہیں، کوئی معمولی بات ہے، اور اللہ نے جو ان کو فہم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی ہے، اور جو اللہ نے اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمایا ہے، تو اس سے آپ لوگ اس کے آپ فائدہ اٹھائیں۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں قرآن کا ایک حکم ہے، اور یہاں صحابہ کی سنت کیا ہے؟ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے ہوئے ہیں، ساتھ صحبت اٹھا رہے ہیں، تبھی تو صحابی بن گیا نا۔ اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں کہ صرف ظاہر دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ باطن دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ و فکر دیکھتے ہیں، ان کا تھاٹ پروسیس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھاٹ پروسیس کے ذیل میں تھا۔ اور یہی امت کے لیے ہے کہ ہم اپنی سوچ کا دھارا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے ذیل میں، اور پھر صحابہ کی سوچ کے ذیل میں، اور پھر اہل اللہ کی سوچ کے، یعنی کیونکہ ان اہل اللہ کی سوچ اور صحابہ کی سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے الگ نہیں ہے، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے ذیل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اللہ کی منشا کے ذیل میں ہے۔ تو یہ ایک ہی کڑی ہے۔ تو آج ایک نقطہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء ربانین، یہ نقطہ صرف علماء نہیں، علماء ربانین، وہ علماء کرام جو علم ظاہر باطن دونوں رکھتے ہیں، جن کا باطن بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے منور ہے، ان کی صحبت اٹھائیے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ نعمت ہے آپ کو، اللہ پاک نے، اس کی قدر کیجئے۔ باجی جیسی استاد آپ کو دیے، جو دن رات اس فکر میں جانتا ہوں، وہ اہلیہ سے بھی رابطے میں رہتی، بی بی جان سے بھی، اور جس فکر میں اور جس لگن میں نہ اپنی صحت کا خیال کرتی ہیں، نہ اپنے گھر کو
فکر، بس ایک ہی فکر ہے کہ کیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے سب میں آ جائے، کیسے سب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آ جائے۔ تو بہرحال یہ نعمت ہے، جس نعمت کی ہم قدر کرتے ہیں اللہ بڑھا دیتا ہے، نا شکری کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ یہ محرومی بہت بڑی، جب اللہ کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے نیک بندوں، اپنے علماء ربانین سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو یہ نعمت حاصل ہے، اور یہاں جو آپ نے اتنے دروس اٹینڈ کیے، یہ بڑی سعادت ہے، اس پہ شکر کریں۔ اور اس پہ یہ ابھی درس ختم نہیں ہوا، یہ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس یہ ہے کہ اب آپ پھر اس پہ بار بار اپنے اسباق کو پچھلے میں دیکھیے، سوچیے، اور دیکھیں کہ ہم اپنے ظاہر باطن میں کس طرح اس کو زیادہ سے زیادہ لائیں، ایک بات۔ اور پھر الحمدللہ آگے قصص القرآن، یہ دروس شروع ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہم جیسا آدمی تو ہوتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھتا ہے جب، تو بس یہی سمجھتا ہے ہاں جی بہت اچھا ایک قصہ ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے قصہ پڑھتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ہم اس کو ایک قصے تک، ایک کہانی تک رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک جو ہے وہ کہانی کی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں، اس قصوں میں تو بہت، اور دیکھیں نا آسن القصص کہا گیا یوسف علیہ السلام کے قصے کو، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس میں کوئی تو چھپی حقیقتیں ہیں۔ تو اب یہ آئندہ جو قصص القرآن کے دروس ہو رہے ہیں، اس میں بھی، کیونکہ جب ان قصوں میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اکثر تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بہت ساری نعمتیں تھی، اور ایک جو ان کی ایک بہت بڑی نعمت تھی وہ کمال درجہ ایمان کا تھا۔ نبی جیسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی امتی کا نبی جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ خود سوچئے، قصص القرآن کے دروس سے آپ کو انشاءاللہ جہاں ظاہری علوم، اس کے ظاہری حقائق، ظاہری منشا بھی انشاءاللہ آپ کو باجی سمجھائیں گی، وہاں انشاءاللہ باطنی طور پہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہاں اللہ کرتا ہے، مگر دیکھیں نا اگر جھوٹ نہ بولیں تو پھر دکان میں سودا نہیں بکتا۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں ایمان کی کمزوری ہے، یہاں ایمان کی کمزوری ہے۔ تو یہ کمزوری کیسے جائے گی؟ اب ہم سمجھتے بھی ہیں کہ واقعی ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ کمزوری کیسی جائے گی؟ اس کمزوری کو جانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے نعمت دی قصص القرآن۔ تو اس میں فقیر سب سے درخواست کرتا ہے کہ یہ بہت ہی اس نیت سے کہ اللہ ان قصوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے ایمان کو بھی قوی کر دے، اور یہ جو زمانے کے حوادث آ رہے ہیں اللہ ان کے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما۔ یہ ہمت تبھی ہوگی جب آپ کا ایمان قوی ہوگا۔ جب ایمان قوی ہوگا تو یہ ساری ہوائیں کچھ نہیں ہوئی، یہ ریت کے پہاڑ بن جائیں گے۔ اور ایمان اگر ٹمٹماتا ہے تو ہلکی سی ہوا شمع بجھا دیتی ہے، ہلکی سی ہوا۔ اور مضبوط دیے جو ہوتے ہیں نا، ان کو تیز ہوائیں بھی، اب وہ مجھے شعر یاد نہیں آئے، وہ کیا ہے کہ جو اللہ والوں کے دیے ہوتے ہیں ان کو یہ ہوائیں نہیں بجھا سکتی۔ بہرحال فقیر بہت دعا گو ہے، اللہ پاک کے سارے دروس کو قبول و مقبول فرمائے، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے اس کاوشوں کو اپنے دربار عالی میں بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا خالق اللیل والنہار و یا دلیل المطہرین و یا غیاث المستغیثین اغثنا و یا غیاث المستغیثین اغثنا و یا غیاث المستغیثین اغثنا، علیک توکلنا و نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بألف الف
یا اللہ ہمارے ان دروس میں بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اللہ قبول فرما، اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی ایک ایک زاویے پہ ظاہر باطنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ ہماری زندگیوں میں، ہماری اولاد، والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب سب کی زندگیوں میں یا اللہ اس کو شامل فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کا پرتو بنا۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو یا اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایمانوں کا پرتو بنا۔ اللہ جتنے حاضرین آتے رہے اللہ، یا کم دنوں کے لیے، زیادہ دنوں کے لیے، اللہ سب کے ان آنے کو قبول فرما، باجی کے ان دروس کو کرنے کو قبول فرما۔ اللہ ان سب کو یا اللہ اپنے محبوبین میں سے بنا، مقربین میں سے بنا، صدیقین میں سے بنا۔ اللہ جتنے ابھی مجلس میں حاضر ہیں یا یہ بعد میں سنے، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتا یا اس کا حق ہے، سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما۔ اللہ ہماری باجی کو اور ہم سب کو یا اللہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے و فتنوں سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہمیں اپنے در کا ہمیشہ محتاج فرما، کبھی کسی کے در کا محتاج نہ فرما۔ اللہ ہماری جان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، اللہ پوری امت کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ آپس میں محبت نصیب فرما۔ اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، ختم نبوت کے نام سے، دعوت و تبلیغ کے نام سے، مدارس کے نام سے، جس نام سے بھی، خانقاہوں کے نام سے بھی، اللہ سب کو تو قبول فرما۔ کام کرنے والوں کو آپس میں محبت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، ہمیں بھی ان کاموں میں جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری باطنی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اور ہم سب کو یا اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی شرور سے محفوظ فرما۔ اللہ اس ادارے الحسنہ فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات تو چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری زبیدہ باجی کی عمر میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، یا اللہ خاندان میں، ہر ظاہر باطن میں برکت نصیب فرما۔ ان کے سارے کاموں کو قبولیت، مقبولیت عطا فرما۔ روز اقدس میں قبولیت، مقبولیت عطا فرما۔ اللہ اپنے دربار میں قبولیت، مقبولیت عطا فرما۔ ان کو حاضرین مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنا۔ اللہ دین دنیا کی ترقیات سے بہر و مند فرما۔ اللہ اولاد کی خوشیاں ان کو دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ ہر قسم کی خاندانی، ظاہری، باطنی، ہر قسم کی پریشانی سے ان کو بھی محفوظ فرما، اور اللہ ہم سب کو یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔